الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں راشد اعوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج 18واں پارہ اور اس کی پہلی سورہ مؤمنون. یہ قرآن حکیم کی 23ویں سورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں. سورہ مومنون میں شروع میں مومنوں کی خصوصیات گنوائی گئی ہیں اور یہ 7 ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو اللہ اسے مومن قرار دیتا ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں. اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کہ وہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. سورہ مومنون کے اختتام پر اللہ انسان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ تو اب اس سوال کو بھی دیکھیں گے اور ہم اب ابتدا کرتے ہیں سورہ مومنون کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون. ترجمہ دیکھیے گا. بے شک ایمان والے راستگار ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں انہیں ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اور جو اس کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کا پاس رکھتے ہیں یعنی وعدے پورے کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم محافظون. اور جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب مومنوں اور مؤمنات کی یہ نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. آیت دیکھیے گا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے
اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ فہرست ایک مرتبہ پھر دہرا دیتے ہیں کہ مومنون اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ سب سے بہتر بنانے والا اور بابرکت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ سب سے بہتر خالق ہے۔ اب آیت 26 سے سورہ مومنون 18واں پارہ آیت 26، یہاں سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک ذکر۔ ترجمہ دیکھیے گا، نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو ہی میری مدد کر۔ اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ ان جانداروں کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لو اور ان لوگوں کو سوار کر لو جو تم پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ جب پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں موت کے بعد زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب لے گا، تو ان کے جو سردار لوگ تھے کہنے لگے کہ یہ تو بہت بعید ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے۔ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، تو بھلا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اب قرآن اس بات کو ان الفاظ میں کہتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ مومنون۔ اب آیت 37 میں وہ جو کافر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، اس کے بعد مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اب کفار ہمیشہ اپنے وقت کے پیغمبر سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، آیت 71، کہ اگر اللہ برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور یقیناً ایسا ہی ہو کہ اگر کافروں کی خواہشوں پر دنیا کے فیصلے ہونے لگیں تو دنیا واقعی درہم برہم ہو جائے۔ یہ اللہ ہی ہے جو اپنی ثوابدید اور حکمت کے تحت اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ کفار مشرکین جو اب ایک دوسرے کے دوست بنے پھرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اب اس کے بعد مومنین کا ذکر کہ جن کی علامات اور جن کی نشانیاں سورہ مومنون کی پہلی آیات میں بتا دی گئی تھیں، ان کے لیے آخرت میں کیا انعام؟ آیت دیکھیے گا،
فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ تو قیامت کے دن جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ترجمہ دیکھیے گا کہ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈال دیا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب سورہ مومنون کی آیت 118 یہ آخری آیت، اور اس میں اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے۔ آیت دیکھیے گا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سورہ مومنون کا اختتام ہوا، اور اب قرآن حکیم کی 24ویں سورت سورہ نور۔ سورہ نور میں خواتین سے متعلق احکام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسلامی معاشرے کی اقدار کا بھی بیان اس میں ہے، جیسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا، کس طرح لوگوں سے معاملات رکھنا، اور پھر اس میں عورتوں کے جو محرمات ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا بھی ذکر ہے۔ پھر عورتوں کے لیے پردے کے احکامات ہیں۔ تو اس طرح اس میں زیادہ تر احکامات خواتین سے متعلق ہیں۔ تو سورہ نور کی ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح مطالب آیات نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ اس سورہ میں جو اللہ نے احکامات نازل کیے ان کے بارے میں پہلی آیت میں بتا دیا کہ وہ فرض کر دیے گئے ہیں، اب قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اب وہ احکامات کیا ہیں، ہم درجہ بدرجہ ترجمہ دیکھیے گا۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع الہی کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ سورہ نور آیت 4، ان میں ان لوگوں کا ذکر کہ جو محترم مسلمان خواتین پر الزام لگاتے ہیں، ان کے بارے میں حکم کے ترجمہ دیکھیے گا، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی بد کردار ہیں۔ اب آیت 6 سے یہ بیان کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر یہ تہمت لگائے کہ وہ بد کردار ہے تو اس کے لیے جو حکم ہے وہ ملاحظہ فرمائیے گا، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، یعنی وہ مرد سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت کے لیے سزا یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کا شوہر مرد،
اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو یعنی اس کا شوہر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو یعنی عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اب آیت 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ترجمہ دیکھیے گا، اور اللہ تمہارے لیے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ مومن مرد مومن عورتوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اس کا بیان آیت دیکھیے گا، الخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اب انسانی فطرت بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر مرد پاک ہے تو وہ اپنے لیے بیوی بھی پاک ہی پسند کرے گا، اور اگر خاتون پاک دامن ہے تو وہ کبھی بھی بدکار شوہر پسند نہیں کرے گی۔ سورہ نور کی آیت 27 میں ایک مورل ویلیو کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک معاشرتی رویے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ، یعنی کسی مرد کو موجود نہ پاؤ، غیر کے گھر کی بات ہو رہی ہے، تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے تو اس میں داخل مت ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن مرد کسی دوسرے کے گھر میں جائے بلکہ جانا چاہے تو اگر صرف خواتین ہوں تو وہ اس گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ جب تک کوئی مرد ہو اور وہ خود اسے اپنے ساتھ اجازت سے اندر لے جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ لوٹ جائے اور پھر کسی وقت جائے۔ آیت 30 میں غض بصر کا حکم، ترجمہ دیکھیے گا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں مومن مردوں کو پہلے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، عورتوں کے پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا، تو صرف عورتوں کو برقع اڑا دینا اور مرد اپنے آپ کو بے لگام سمجھیں، یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو یہی حکم، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر اس میں سے جو کھلا رہتا ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں قرآن مجید میں نہیں ہے، یعنی جو کھلا رہتا ہے عموماً، اب ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں اور پاؤں بھی کھلے۔ اور سب سے اہم حکم یہ کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں، تو یہ جو چادر ہے یا جو پہلے پھر دوپٹہ بنا اور اب پٹا بن گیا اور اس کے بعد صرف کیری کیا جاتا ہے، یہ اس طرح کچھ نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اچھے طریقے سے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بکل مارنا، وہ اسلام کا حکم ہے۔ برقع ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات، لیکن جسم کو چھپانا ایک بڑی چادر سے
یہی اصل میں اسلام کا حکم ہے۔ اور برقع اگر ہو تو آج کل جس طرح کے عبائے کے نام پہ جو کچھ آ رہا ہے، تو جسم کو ریپ نہیں کرنا، اوڑھنا ہے، چھپانا مقصود ہے، ظاہر کرنا مقصود نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کے مرد حضرات کو بھی۔ آج کل حجاب کے نام پہ جتنی بے حجابی ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ تو اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سب بے حیائی کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے لیے اللہ نے سخت عذاب مقرر کیا ہے۔ اور اللہ کا یہ بھی حکم کہ مومنوں اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کا جلد نکاح کر دیا کرو۔ یہ ریکارڈنگ جب ہو رہی ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور ہمارے گھر کے سامنے پرندے چہچہا رہے ہیں، کافی سارے درخت موجود ہیں۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہوتا تو وہ پرندوں کو خاموش کرا دیتے، اب میری بات تو یہ نہیں مانتے، تو آپ بھی ان کو ایکسیپشن دے دیں۔ اگلی آیت میں یہ بیان کہ جو نکاح کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی اگر کوئی مرد مالی مشکلات کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہا تو وہ پاک دامنی اختیار کرے۔ یہ بات اس کو یہ جواز میسر نہیں کرتی کہ وہ بدکاری کرتا پھرے۔ سورہ نور کی 25ویں آیات میں اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور پھر وہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طاق میں ایک چراغ میں تیل، اور تیل بھی زیتون کا۔ تو اس آیت میں اللہ اپنے نور کا ذکر کچھ اس طرح کرتا ہے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور وہ اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ بے شک اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، آیت دیکھیے گا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمِلْتُمْ، اگر منہ موڑ کر چلو گے تو رسول پر جو ہے وہ اس کے ذمہ، اور تم پر جو ہے تمہارے ذمہ۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ آیت 58، اس میں ایک اور اسلامی معاشرے کی اقدار بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں ترجمہ دیکھیے گا۔ مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے دن کے 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر داخل ہوا کریں، 1 فجر کی نماز سے پہلے، 2 گرمیوں کی دوپہر میں، 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ البتہ ان کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں اس پابندی کی ضرورت نہیں۔ تو اب ہمارا معاشرہ بالکل 180 ڈگری پر، عجیب سی بات کہ یہ دروازہ بجا کے آنے کی بات اور اجازت لینے والی بات کہیں دور نقار خانے میں طوطی کی آواز معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن کا یہ حکم
اور اگر کسی گھر میں اللہ کی رحمت سے اسلامی معاشرتی اقدار موجود ہوں تو پھر اس حکم کو بھی لازم کر لیجیے۔ اور اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اور تمہارے وہ لڑکے جو بالغ ہو گئے ہیں ان کو بھی اجازت طلب کر کر کمرے میں آنا چاہیے، کمرے میں یا گھر یا برآمدہ جو بھی آپ کہہ لیں۔ اور وہ خواتین جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور انہیں نکاح کی توقع یا خواہش نہیں رہی، ان کے لیے گناہ نہیں کہ اگر سر ننگا رکھ لیا کریں، بشرط یہ کہ اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ جب عمر رسیدہ خاتون کو اجازت نہیں تو ایک نوجوان یا نوعمر لڑکی کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کھلم کھلا کرتی پھرے؟ لیکن دکھ تو اس بات کا ہے، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اب سورہ نور اپنے اختتام کی جانب اور آخر میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ سخت طور پر باور کرا رہا ہے۔ آیت دیکھیے گا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب اس آیت میں تمام صحابہ کرام کو یہ کہہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے میں ادب فرض ہے، اور پھر ایک اور آیت میں بیان کہ اگر تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی تو جان لینا کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اب ایک فارسی کا مصرع ہے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، کہ اللہ کے سامنے کچھ اور طرز لیکن محمد کے سامنے ہوشیار ہوشیار۔ یہاں یہ بات کرنا ضروری کہ تمام عمر کسی بھی صحابہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں پکارا۔ آج آپ دیکھیے ہر دکان، ہر مکان اور عجیب و غریب مسجدوں میں بھی ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا محمد لکھا ہوتا ہے۔ یہ توہین ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ جب صحابہ یہ لفظ نہیں پکارتے تو ہما شما کس کھیت کی مولی؟ لیکن یہ بہت سارے غلط رواجوں کی طرح ایک رواج پڑ چکا ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے خود اس سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں، الا ماشاء اللہ کسی کو ہدایت کی توفیق مل جائے۔ یہاں پر سورہ نور کا اختتام، اگرچہ 18ویں پارے میں سورہ فرقان ابھی موجود، لیکن اس کے صرف 2 رکوع، یہ انشاءاللہ ہم کل 19ویں پارے میں اس کے ساتھ شامل کریں گے۔ سورہ نور کی جو باتیں آپ نے تلاوت اور ترجمے میں سنی، کوشش کیجئے، بلکہ کوشش کیا کیجئے، سیدھی بات تو یہ کہ وہ فرض ہیں، ان پر عمل کیجئے، اور میں اپنے لیے بھی یہی دعا کروں گا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔